یقیناً قابل مذمت ہے جو اس مہینے کو کمانے کا مہینہ سمجھ کر اس کے روزوں اور عبادتوں سے غفلت برتتے رہے۔ معزز سامعین، یہ لمحات، یہ مواقع جو اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں، ان میں ایک عظیم راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے جو جنت بندوں کے لیے بنائی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس جنت کے حقدار اللہ کے بندے بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم لازیدنکم، کہ اللہ کو کیا ملے گا اگر اللہ عذاب دے گا تو، کیونکہ اللہ نے جنت اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، اور جنت میں داخلے کے لیے چند اصول بنائے ہیں، اور جنت کے حقدار بنانے کے لیے اللہ نے ایسے قیمتی لمحات عطا فرماتے ہیں جن میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے مواقع ملتے ہیں۔ دیکھیے، ایک رات کی عبادت شب قدر اگر کسے مل جائے 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اعزاز ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے بندوں کے لیے کہ کون ہے وہ جو 83 سال 4 ماہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دے۔ کس کے اندر اتنی صلاحیت ہو سکتی ہے؟ کون اتنے ولی صفت ہو سکتے ہیں کہ 83 سال 4 ماہ پوری عبادت میں گزار دے؟ حالانکہ انسان کی زندگی کا جائزہ لے تو انسان بچپن میں ایک وقت گزار دیتا ہے، سونے میں ایک بہت بڑا وقت گزار دیتا ہے۔ جو اسے زندگی ملتی ہے 15 سال 20 سال، شعور کے بعد یا بلوغت کے بعد سے لے کے موت تک اگر جائزہ لے تو اتنی ہی زندگی رہتی ہے جس میں بندہ عبادتیں انجام دیتا ہے۔ 15 سال 20 سال، زیادہ سے زیادہ 25 سال جو شعوری طور پر عبادتیں انجام دیتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی جانب سے ایک اعزاز ہے، جنت میں داخلے کے مواقع ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جنت میں داخلے کا انتظام فرماتا ہے ایسے مواقعوں کے ذریعے۔ اگر کوئی ہر سال شب قدر کو تلاش کرتے ہوئے عبادتیں انجام دے تو آخری دن میں عبادتوں کا اجر ملے گا۔ 5 راتوں میں جو شب قدر ہے، اگر 5 راتیں پوری کی پوری عبادتیں انجام دے تو وہ اعزاز کو مل رہا ہے 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا، لیکن اس بہانے مزید 4 راتیں جو بندہ عبادتیں انجام دیتا ہے اخلاص کے ساتھ، اس کا بھی اجر اور ملتا ہے۔ اور نیکیوں کے سلسلے میں کہا گیا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ، ابن آدم کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے، یضاعف بڑھا دیا جاتا ہے، الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا اجر 10 گنا بڑھاتے ہوئے الی 700 ضعف کہا کہ 700 گنا، 10 سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایک نیکی کا اجر ہماری تعداد جو ہم اپنے طور پر سوچ کر 700 گنتے ہیں،
اس اعتبار سے دے گا پتہ نہیں، یا اللہ تعالیٰ اپنے طور پر اور مزید بڑھا کر دے گا پتہ نہیں. کیونکہ عربی جو الفاظ ہے 70 700 یہ عام طور پر کاؤنٹنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتے، زیادتی کے لیے استعمال ہوتے. ہم اپنی زبان میں کہتے کہ سو لوگ تھے، اب وہ سو ہزاروں میں بھی ہو سکتے، لاکھوں میں بھی ہو سکتے. ایک زبان کا ایک طرز ہوتا ہے. ویسے ہی عربی میں 70 700 ایک اسلوب ہے. تو جس طریقے سے 4 راتیں ہم یا آخر دہا عبادتوں میں گزارے، آج کی رات بھی اللہ کی عبادت میں گزار دیں گے، یقیناً خوش نصیب بندوں میں شامل ہو جائیں گے. ابھی کچھ اوقات باقی ہے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، کچھ لمحات باقی ہے اپنے رب کو منوانے کے لیے، کچھ ساعتیں باقی ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. ان مواقعوں کو غنیمت جانیے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ مہینہ آیا بھی، صحت و تندرستی کے عالم میں ہم داخل بھی ہو چکے. ہر ایک اپنی اپنی استطاعت کے مطابق روزوں کا اہتمام بھی کرتے رہے. اللہ کو راضی کرنے کے جتنے تدابیر ہو سکتے ہم اپناتے رہے، تلاوت کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، گناہوں کی بخشش کے ذریعے. لیکن ان مسلمانوں کا کیا جنہوں نے اس مہینے کو کھانے کمانے کا مہینہ سمجھ کر پوری زندگی پورا وقت اس میں لگا دیا. ایسے ہی بد نصیبوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا جبرائیل علیہ السلام کے یہ کہنے پر، جس کے راوی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، ہلاکت و بربادی ہو اس شخص کے لیے جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہیں کروا لیا. گناہوں کی بخشش کا مہینہ اللہ نے عطا کیا، نیکیاں کمانے کا مہینہ اللہ نے عطا کیا. بطور اعزاز یہ مہینہ صحت و تندرستی کے عالم میں عطا کیا گیا. پھر اللہ نے کچھ رخصتیں بھی رکھی اس مہینے میں، بعض ایسے مجبوروں کے لیے جو بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کی تلافی فدیے کی شکل میں، محتاجوں کو کھلانے کی شکل میں اللہ نے رکھی. تو یہ جو مواقع ہیں، اتنی سہولتیں، اتنے مواقع ملنے کے باوجود روزوں کا اہتمام نہیں کرنا، عبادتیں انجام نہیں دینا، گناہوں کی بخشش نہیں کروانا، یقیناً سب سے بد نصیب لوگوں کا کام ہے. اب رمضان آ بھی گیا، گزر بھی جا رہا ہے، لیکن مارکیٹ کا جائزہ لے، جو عید قریب آتے رہتی، ڈچا ڈچ سڑکیں، بازار بالکل بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. عید کی ایک دن کی تیاری میں اتنا وقت ہم لگا دیتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ رحم کرے. ایک دن کی تیاری میں پورا وقت، پورا رمضان ضائع کر دیتے ہیں. عبادتوں کے، دعاؤں کے قبول ہونے کی قیمتی جو اوقات ہے اسے بھی لگا دیتے ہیں، اسے بھی ہم برباد کر دیتے ہیں. کتنی بڑی تعداد بازاروں میں نظر آتی ہے. حالانکہ عید کی مبارکبادی، عید کی خوشی کن کے لیے ہے؟ نیکیاں کمانے والوں کے لیے ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ایک مہینہ ایک ذمہ داری عطا کی تھی، بھوکے رہنے، بھوک برداشت کرنے، روزہ رکھنے، اللہ کے شرائط یا عبادتیں انجام دینے کے لیے ایک مہینے کی جو اللہ نے ذمہ داری یا ڈیوٹی ادا کی تھی، ہم نے اس ذمہ داری کو اپنی استطاعت کے مطابق ادا کیا. تو ایک خوشی محسوس ہوتی مومن کو کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم
اللہ کے لیے عبادتیں انجام دیے. یہ اعتکاف 10 دن کا کیوں رکھتے ہیں؟ حالانکہ فرض نہیں ہے، لیکن اپنا رشتہ اپنے رب سے قریب کرنے کے لیے، یکسوئی کے ساتھ عبادتیں انجام دینے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ رب کی رضامندی سب سے بڑی کامیابی ہے. رب راضی ہو گیا تو دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اپنی اپنی نعمتیں یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے کیا تم لوگ خوش ہو، مطمئن ہو؟ تو جنتی کہیں گے کہ الحمدللہ الہی آپ کی ذات پاک ہے، ہر قسم کی سہولتیں یہاں پر الحمدللہ مل رہی ہے، اب اور کیا تمنا ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ایک ایسی چیز بھی ابھی باقی ہے، ایک ایسی نعمت بھی ابھی دینا باقی ہے جو تمہیں عطا نہیں کی گئی. ایک تو اس سے قبل کے درس میں اس نعمت کا تذکرہ تفصیل سے کیا، رب کا دیدار. یہ بہت بڑی نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے، جس رب کے لیے ہم بھوکے پیاسے رہے، عبادتیں انجام دیے، نیند کو قربان کیے، پورا وقت عبادتوں میں لگائے، تکالیف برداشت کیے، رب کا دیدار ہو گیا. سب سے بڑی نعمت جنتیوں کے لیے. رب کے دیدار کی نعمت کے بعد باقی جنت کی نعمتیں پھیکی پڑ جائے گی. دوسرا جو بتلایا گیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی جنتیوں کے سامنے رکھ دیں گے. جب اللہ ہی راضی ہو جائے گا تو سبحان اللہ کیا خوش نصیب بندے رہیں گے وہ. تو اللہ کی رضامندی کے لیے ہم عبادتیں انجام دیتے رہے. اب آخری لمحات ہے، ابھی کچھ باقی ہے وقت، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، کیونکہ گناہوں کی جو بخشش ہے یا گناہوں کی جو معافی مانگنا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہم بار بار سنتے آئے ہیں کہ اگر ایک روایت ہے صحیح درجے کی، غالباً صحیح مسلم کی، اگر تم گناہ کر کے اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اگر گناہ کر کے اپنے رب سے بخشش طلب نہیں کرتے، گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے، گناہوں کی بخشش طلب کریں گے. تو رب کو بہت خوشی ہوتی ہے جب بندے رب کے سامنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. رب کو بہت خوشی ہوتی ہے. صحیح مسلم کی صحیح درجے کی روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب توبہ کا ایک باب باندھا سیکشن صحیح مسلم کا، اس کے اندر توبہ کی فضیلتوں میں کئی احادیث نقل فرمائے ہیں. اس میں ایک یہ روایت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جب وہ اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے کوتاہیوں اور لغزشوں کو اپنے رب کے سامنے ذکر کر کے دوبارہ نہیں کرنے کا عزم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بہترین مثال رب کی خوشی کی واضح کی ہے کہ بالکل ایک آدمی اونٹ پر صحرا میں نکل گیا اور اونٹ کے اوپر پوری ضروریات، کھانے پینے کی چیزیں، تمام ضروریات زندگی جو سفر کے لیے ضروری ہے، اونٹ پر لادی ہوئی چیزیں ہیں. صحرا ہے، بیابان ہے، جنگل ہے، گزر رہا ہے. اچانک وہ اونٹ اپنے سامان سمیت کہیں کھو جاتا ہے، نظر نہیں آتا. یہاں تلاش کیا، وہاں تلاش کیا، یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، اونٹ ملنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اب سوچ لیا کہ میری موت اب پکی ہے،
کیوں؟ یہاں پر نہ پانی ہے نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، اب میں کب تک زندہ رہ سکتا ہوں؟ اور اسی سوچ میں رہتا ہے کہ اچانک وہ اونٹ نظر آ جاتا ہے اور پوری ضروریات اس اونٹ پر لادی ہوئی ہے۔ دیکھ کر یہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، زبان سے نکلتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تو نے مجھے یہ میری چیز عطا کی۔ تو خوشی میں زبان سے کیا الفاظ ادا کر رہا ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، کہ اپنے رب سے کہہ رہا ہے اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، انا ربک میں تیرا رب ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے اللہم انت ربی انا عبدک، اے اللہ آپ میرے رب ہو اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ یہ الفاظ خوشی میں سمجھ میں نہیں آتا کہ پلٹ دیتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا کہ رب کو جو درجہ دینا ہے خوشی میں وہ بندے کا نام رب کے لیے مقرر کر رہا۔ تو یہ جو خوشی کی کیفیت ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیا، اس سے کئی گنا زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب بندے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کہ رب کو اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ بندے جانتے ہیں کہ ان کا ایک رب ہے جو دیکھ رہا ہے، بندے جانتے ہیں کہ ان کا ایک رب ہے جو سن رہا ہے، بندے جانتے ہیں کہ ایک رب ہے جو مواخذہ کرے گا، بندے جانتے ہیں کہ ایک رب ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ حساب و کتاب لے گا۔ یہ جو احساس ہے اس پر اللہ خوش ہوتے ہیں کہ بندوں کو معلوم ہے کہ میری ذات موجود ہے، خوشی ہوتی ہے رب العالمین کو۔ اور کبھی یہ تمنا لے کر بندہ جب چلا جاتا ہے، صحیح مسلم میں ایک اور روایت پیش کی گئی کہ ایک گناہگار جو اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، کوئی نیکی کا کام کبھی کیا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا گزرا تم سے پہلے جو کبھی نیکی کیا ہی نہیں، پوری زندگی گناہوں میں گزری، اور ایک ڈر اسے ہمیشہ لگا رہتا کہ اگر میں مر جاؤں گا میرے اوپر جو میرا رب ہوگا اگر وہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، یہ احساس گناہوں پر سزا کا، بے چین بے قرار ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جلا کر آدھی راہ ہوا میں اڑا دینا اور آدھی راہ سمندر میں بہا دینا، لیکن اگر میرا رب مجھ پر قابو پالے گا تو مجھے ایسی سزا دے گا، ایسی سزا دے گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دے گا، اس لیے کہ میں ہوں اس قابل۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ وصیت کیا، مر گیا، اور بچوں نے وصیت کے مطابق اسے جلا دیے، آدھی راہ ہوا میں اڑا دیے، آدھی راہ سمندر میں بہا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ خشکی میں جو راکھ ہے وہ جمع ہو جائے، سمندر میں جو راکھ بکھری پڑی ہے وہ جمع ہو جائے۔ جب پوری راکھ جمع ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پھر صحیح سالم اپنے سامنے کھڑے کرتے ہیں تو بندے سے پوچھتے ہیں کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ بندہ کہتا ہے من خشیت ربک، تیرے رب کے، اے رب تجھ سے ڈر کر میں نے یہ کیا کہ اگر تو مجھ پر قابو پالے گا تو مجھے ایسی سزا دے گا جو دنیا میں کسی کو ایسی سزا نہیں ملے گی۔ تیرا ڈر میرے دل کے اندر تھا، اسی لیے میں نے یہ وصیت کی۔ اللہ تعالیٰ اس ڈر کی وجہ سے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کے صحیح درجے کی روایت ہے۔ کبھی اخلاص
اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ ڈر، وہ کیفیت بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ معزز سامعین، ایسے کئی واقعات احادیث میں ملتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا کہ بعود من ادرک رمضان، جو ماہ رمضان پائے اور عبادتیں کر کے، گناہوں کی بخشش طلب کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے اور وہ اس کے گناہ ایسے ہی برقرار رہ گئے، پورا مہینہ گزر گیا لیکن اس کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں ہوئی یا گناہوں کی صفائی نہیں ہوئی، تلافی نہیں ہوئی، تو کہا گیا بعود من ادرک رمضان، ہلاکت و بربادی ہو ایسے بد نصیب کے لیے کہ اتنے قیمتی لمحات اس کے پاس آئے تھے لیکن اس نے یوں ہی گزار دیا اور عام دنوں کی طرح ماہ رمضان کو بھی گزار دیا۔ ابھی کچھ ساتیں ہیں، غنیمت جانیے، جو تلافی یا جو محاسبہ کرنا ہے، کچھ کوتاہیاں لغزشیں ہو گئی تو اپنے رب کے سامنے آنسو بہائیے، گڑ گڑائیے، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، یقیناً ہمارا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے۔ رب کو خوشی ہوتی ہے کہ بندے جب رب کے سامنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اور ماہ رمضان میں ہم روزے رکھے، قیام اللیل کا اہتمام کیا اور شب قدر کی تلاش میں عبادتیں انجام دیے، وقتاً فوقتاً دروس میں اس کے مسائل بھی ہم سنتے رہے۔ آخر میں ایک اہم مسئلہ پیش آتا ہے، وہ ہے صدقہ فطر کا۔ انشاءاللہ صدقہ فطر کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ صدقہ فطر کیوں نکالنا چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے، کیا صدقہ فطر میں کپڑے، پیسے یا اس انداز کی چیزیں میں نکال سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صدقہ فطر کا طریقہ کار کیا تھا، احادیث میں کیا وارد ہوا ہے۔ وقتاً فوقتاً ہمارے بھائی سوال کرتے رہتے ہیں، اور یہ صدقہ فطر کی جو عبادت ہے جسے ہم زکوٰۃ الفطر احادیث کے اندر کہا گیا، یہ آخر وقت میں یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ صدقہ فطر جو عید کا چاند دیکھنے کے بعد یہ فرض ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی صدقہ فطر عید سے ایک دن یا 2 دن پہلے ادا کرنا چاہے تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کے مطابق اجازت دی گئی ہے۔ وہ احادیث جو صدقہ فطر کے سلسلے میں احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، ہم وہ سنیں گے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، اور گھر کا جو ذمہ دار ہے، کمانے والا، جس کے ماتحت بیوی بچے جتنی تعداد میں رہتے ہیں، گھر کے ذمہ دار پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ گھر کے تمام لوگوں کی جانب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا صدقہ فطر رمضان میں ہر نفس پر، علی کل نفس من المسلمین، مسلمان کے ہر نفس پر۔ تو حدیث میں یہ نفس کا لفظ آیا ہے، اس لفظ سے فقہاء شارحین یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں لڑکا یا لڑکی پیدا ہو عیدگاہ جانے سے پہلے، ان کی جانب سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل نفس من المسلمین، ہر مسلم نفس جان پر۔ لیکن اس سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں جو جنین ہے اس کے اندر بھی روح ہوتی ہے، وہ اس حکم کے اندر نہیں آتے، اس حکم کے اندر وہ نہیں آتے۔
حر او عبد، آزاد ہو یا غلام، رجل او امرأۃ، مرد ہو یا عورت، صغیر او کبیر، چھوٹے ہو یا بڑے۔ اب چھوٹے 1 گھنٹے کے بھی ہو سکتے، 1 ماہ کے بھی ہو سکتے، 1 سال کے بھی ہو سکتے، 10 سال کے بھی ہو سکتے۔ تو صغیر کے ذریعے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ گھر کے ذمہ دار پر ہر ایک کی جانب سے صدقہ فطر نکالنا یہ فرض ہے، ضروری ہے اور آخری عبادت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، عمر بن شعیب اپنے والد دادا سے روایت کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث منادیا فی فجاج مکہ، مکے کی گلیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجتے ہیں اعلان کرنے کے لیے، الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم، خبردار صدقہ فطر ہر ایک مسلمان پر ضروری ہے ادا کرنا۔ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے، کیوں ادا کرنا چاہیے؟ 2-3 مقاصد اس کے بتلائے گئے ہیں۔ روزے دار کے روزوں میں جو لغزشیں ہوتی ہیں، کوتاہیاں، زبان سے کچھ برائی ہو گئی یا کچھ کوتاہی ہو گئی، کچھ گناہ ہو گئے، تو یہ جو گناہ ہوتے ہیں روزے داروں سے، صدقہ فطر کے ذریعے گناہوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جیسے پانی کو پیوریفائی کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں کچرے میل سے، ویسے ہی صدقہ فطر روزوں کو صاف و شفاف کرتا ہے۔ دوسرا ذریعہ بتلایا گیا کہ صدقہ فطر کے ذریعے جو محتاج ہے، دانے دانے کے لیے جو ترستے ہیں، ان کے لیے غذا مل جاتی ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا ہے، خیر خواہی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے الفت و محبت، تعاون و ہمدردی اس کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ یہ مقاصد بتلائے گئے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ابو داؤد کی روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر یعنی فطرے کی زکوٰۃ یا فطرانہ جسے کہا جاتا ہے، زکوٰۃ الفطر فرض کیا۔ اس کا مقصد طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزے دار کے گناہوں کوتاہیوں کی صفائی کا یہ ذریعہ ہے، وطعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے ایک غذا مل جاتی ہے، اس کے ذریعے ان کے کھانے پینے کا، اناج کا بندوبست ہو جاتا ہے اس کے ذریعے۔ اس کی مقدار کیا ہے؟ 1 سا، 1 سا جو 4 مد کا ہوتا ہے۔ 1 سا مقدار سے پہلے کچھ روایتیں میں پیش کر دیتا ہوں کہ مزید اور روایتیں ہیں، اس کے بعد یہ جو کتنی نکالنا، کس کیفیت کے ساتھ نکالنا، کس طریقے کے ساتھ نکالنا انشاءاللہ واضح کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، صاع من بر او قمح علی کل صغیر او کبیر حر او عبد ذکر او انثى غنی او فقیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سا گیہوں یا جو ہر چھوٹے کی جانب، ہر چھوٹے پر، بڑے پر، آزاد پر، غلام پر، مرد پر، عورت پر، غریب پر، محتاج پر، مالدار پر ادا کرنا ضروری ہے، 1 سا۔ اما غنیکم فیزکیہ اللہ، اگر مالدار ہے تو اللہ تعالیٰ یہ صدقہ نکالنے کے ذریعے روزوں کو صاف کر دیتے ہیں، تزکیہ ہو جاتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے۔ واما فقیرکم، اگر ایک محتاج غریب صدقہ فطر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعمتیں بندے کے لیے ادا کرتے ہیں۔ یعنی ایک غریب محتاج اگر صدقہ فطر ادا کرتا ہے، فیرد اللہ، اللہ اسے بہتر انداز میں لوٹاتا ہے وہ اناج۔ صدقہ فطر کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں جس طریقے سے زکوٰۃ کا نصاب ہے، صدقے کے لیے بھی وہ نصاب ضروری ہے، جبکہ صدقے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں۔ حدیث کے اندر یہاں تک وضاحت کی گئی کہ کسی کے پاس 1 دن کا مکمل اناج موجود ہے، اس سے زائد اگر ہے، 4 لوگوں کی جانب اگر کسی کے محتاج کے پاس صدقہ فطر آ گیا تو اسے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی ادا کرے صدقہ فطر۔
استطاعت وغیرہ جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہے کہ اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنا پیسہ ہو، 1 سال گزر جائے تو اسے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کا ایسا حکم نہیں ہے۔ صدقہ فطر ایک عام ہے، اس کا مسئلہ ایک عام حکم ہے اس کا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، دارالقطنی کی روایت ہے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزکاۃ الفطر عن الصغیر والکبیر والحر والعبد ممن تعولون۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر ادا کرو چھوٹوں اور بڑوں کی جانب سے، آزاد غلام کی جانب سے، جن کے تم نان و نفقے کے ذمہ دار ہیں۔ جن کے نان و نفقے کے ذمہ دار ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر گھر کے جو ذمہ دار ہیں وہ نہیں کماتے ہیں، ان کے اولاد اگر کما رہی ہے تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ پورے بھائی بہن والدین کی جانب سے بھی صدقہ فطر نکال سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نافع فرماتے ہیں کان ابن عمر یعطی عن الصغیر والکبیر حتی ان کان، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماتحتین کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے غلاموں کی جانب سے بھی صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ اور یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، دارالقطنی کی روایت ہے کہ یہ صدقہ فطر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ادا کرتے تھے عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے ادا کرتے تھے۔ تو یہ گنجائش رکھی گئی ہے، اگر کوئی رمضان کے پہلے دن صدقہ فطر نکالے گا تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ وہ صدقہ فطر شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ صدقات کے کچھ آداب احادیث کے اندر بتلائے گئے ہیں، انہی شرائط کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ کوئی اگر عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے صدقہ فطر شمار نہیں کیا جائے گا، صدقہ فطر شمار نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے صحیح درجے کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے من ادا قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولۃ، جو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر نکالا اس کا زکوٰۃ صدقہ فطر قبول ہوا۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، کوئی اگر عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرے وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ لیکن تعجب ہوتا ہے کہ ایک بڑی تعداد عید کے بعد بھی صدقہ فطر کی شکل میں دیتے رہتے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر اس کیفیت، چھوڑ دو اس کو، ہٹو ذرا باز ہٹو، حدیث کے اندر اس کی کیفیت بھی واضح کی گئی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ دین عقل کے ذریعے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، دین کے لیے وہی کرنا ہے جس کا ثبوت احادیث کے اندر بتلایا گیا، اتنا ہی کرنا ہے جس کیفیت کے ساتھ احادیث کے اندر بتلایا گیا۔ دیکھیے ایک بڑی جامع روایت صحیح بخاری کی جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں ان تمام احکامات کو ہم سامنے رکھیں گے۔ ان روایتوں میں اناج کا تذکرہ کیا گیا، اناج کا وضاحت کے ساتھ، کننا نخرج زکاۃ الفطر صاعا من طعام، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکاۃ الفطر یعنی صدقہ فطر ادا کرتے تھے، طعام صاع من طعام، 1 صاع غلہ اناج جو بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے، او صاع من شعیر او صاع من تمر، کہ 1 صاع جو، 1 صاع کھجور، او صاع من اقط او صاع من زبیب، 1 صاع پنیر، 1 صاع منقع، جو اس دور میں بطور غذا یا غلے کے استعمال کیے جاتے تھے۔ صحابی رسول نے اس کے اجناس بھی واضح کر دیے کہ یہ جو بطور غذا استعمال کرتے۔ اب یہ جو روایتیں پیش کی گئی، ان تمام روایتوں پر اگر ہم غور کریں گے تو 2-3 مسئلے سامنے آ رہے۔ ایک مسئلہ احادیث میں جتنا بھی جہاں بھی، چاہے صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، نسائی ہو، حدیث کی کوئی بھی کتاب لے لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम का जो अमल या हुक्म जो बतलाया गया वो अनाज की शक्ल में बतलाया गया, अनाज की शक्ल में। अनाज की पूरी अजनास अहादीस के अंदर वादे की गई। अलबत्ता हालात को मद्देनजर रखते हुए बाज़ फुक़हा या उलमा फ़क़ीह हज़रात ये फतवा दिए हैं कि अगर ज़रूरत हो, अनाज बहुत ज़्यादा हो किसी के पास, अब अनाज के लिए पकाने का मसला आता है। अब किसी के पास चावल है, गेहूं है, आटा है, सब कुछ है, लेकिन अब पकाने के लिए चूल्हा होना, गैस होना, गैस का तेल होना, फलां चीज़ें होना, तो अगर किसी को अनाज दे देंगे तो खाएगा क्या बेचारा। और इसका मकसद ये बतलाया गया कि ईद के दिन कोई भीख मांगते हुए ना रहे, कोई मोहताज ना रहे, ईद की खुशियों में वो भी शामिल रहे। जो लोग मोहताज हैं वो भी ईद की खुशियों में शामिल रहे, बेनियाज रहे, मांगते हुए ना फिरे। ये मकसद हदीस के अंदर बतलाया गया कि खाने पीने का उनके लिए बंदोबस्त हो जाए। अब हालात को मद्देनजर रख के बाज़ फुक़हा ने, उलमा ने ये इजाज़त दी कि अगर इसके बजाय पैसा अगर कोई दे देंगे अनाज के बदल तो इजाज़त है। इजाज़त एक अलग मसला है, सुन्नत एक अलग मसला है। तो तमाम अक़वाल को अगर हम सामने रखेंगे तो एक नतीजा निकलता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सदक़े फ़ितर अदा किया जाता था वो अनाज की शक्ल में अदा किया जाता था, वही अदा करना सुन्नत है, वही अदा करना अफजल है। कोई ऐसा शख्स है जिसको अनाज की ज़रूरत नहीं या इलाके में कोई अनाज लेने के लिए तैयार नहीं, तो उसके लिए गुंजाइश है। गुंजाइश, इजाज़त और अफजलियत में बहुत फ़र्क होता है। गुंजाइश है कि उतनी मकदार के पैसे दे दिए जा सकते हैं, तो बेहतर है कि अनाज की शक्ल में अगर अदा करेंगे सुन्नत भी अदा हो जाएगी और सुन्नत की जो फजीलतें हैं वो भी मिल जाएगी। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा जो सदक़े फ़ित्र निकाला करते थे, एक मर्तबा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर लोगों से कहा कि फ़लाँ इलाके में गेहूँ कुछ कम मिक़दार में है, अगर कोई आधा सा अगर गेहूँ अदा करे, क्योंकि उस दौर में गेहूँ बहुत कम इस्तेमाल होता था, तो आधा सा बतौर सदक़े फ़ित्र अगर अदा करे इजाज़त है बोल के जब फतवा दिए, अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन कहा कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सा निकाला करते थे, हम उतना ही निकालेंगे। यानी सहाबी अपने अमल से ये वादे कर दिए कि आधा जो मसलिहतन तुम फतवा दे रहे हो उसे इनकार नहीं किए। गेहूँ बहुत कम इस्तेमाल होता था और कीमत बहुत ज़्यादा थी, आधा सा अगर कोई निकाल दे इसकी इजाज़त दी गई। अब देखिए इस्लाम कितना महफूज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसे मुद कहा जाता है। मुद, 4 मुद का 1 सा होता है। ये जो 4 मुद होते हैं इसका 1 सा, वो सा ये है। और अहादीस में जगह जगह सा और मुद का जिक्र आता है। इसे सा कहा जाता है, जो हदीसें हमने समात फरमाई, 1 सा मुनक्खा, 1 सा खजूर, 1 सा अनाज, इतनी मकदार में, यानी इसको तोल कर ये नाप कर देना चाहिए। अगर ये मौजूद ना हो, अगर किलो का अगर हिसाब करेंगे इसका, तो 2.5 किलो से लेकर 2.25 किलो के दरमियान अजनास के हिसाब से कुछ कमी ज़्यादती होती। इसीलिए अब हर एक के पास ये रहना ज़रूरी नहीं। उलमा ने ये इजाज़त दी कि 2.5 से लेकर 2.25 किलो के दरमियान कोई अगर बतौर सदक़े फ़ित्र चावल, गेहूँ, जवार, बाजरा, आटा वग़ैरह वग़ैरह जो गल्ले के तौर पर, अनाज के तौर पर, ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते, ये दे सकते हैं। अब इस साख
کی کیا خصوصیتیں ہیں. جب ہم وضو کے، طہارت کے، غسل کے مسائل احادیث میں پڑھیں گے، تقریباً حدیثوں میں کتاب الطہارہ ہمیں ملتا، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں وضو کے، غسل کے، طہارت کے مسائل ملتے ہیں. ان میں ایک خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے غسل کرتے تھے، اتنے پانی میں غسل کرتے تھے، اتنے پانی میں. سبحان اللہ. ہمارا 1 لوٹا ہوتا آج کا، اگر حساب کریں گے جس طریقے سے ہم پانی بہاتے ہیں دھڑا دھڑ، 1-2 لوٹے، لیکن اس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا غسل کر دیا کرتے تھے. اور یہ مد ہے، اس مد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی میں وضو کر لیا کرتے تھے. ہمارے لیے صرف چہرہ دھونے کے لیے اتنا پانی ہونا چاہیے، ہونے کی ضرورت پیش آتی. اور خاص طور پر وضو میں جو نماز کے لیے کیا جاتا، پانی ضائع کرنے، پانی بہانے سے منع کیا گیا. اسی لیے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، کوئی اگر 3 مرتبہ سے زیادہ اگر کوئی وضو کرے گا گناہ گار ہو جائے گا. منع کیا گیا حدیث میں 3 سے زیادہ مرتبہ 1 کی اجازت، 2 کی اجازت، 3 مرتبہ اعضائے وضو دھونے کی اجازت، اس سے زیادہ منع کیا گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا خصوصیت ہے. الحمدللہ دینی جامعات میں جو پڑھایا جاتا ہے، دینی جامعات میں بڑے بڑے صحیح بخاری جو پڑھاتے ہیں، ساتھ میں یہ مد بطور تحفہ دیا جاتا ہے طلباء کو. اس کے ساتھ ساتھ اس کی سند دی جاتی ہے، اس کی سلسلے سند، اور سلسلے سند اہم ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا خصوصیت وعدے کی، پڑھ کر سناتا ہوں، دیکھیں، تاکہ ہم کو بھی معلوم ہو کہ اتنا اسلام کتنا محفوظ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث یہ بعد میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں، قرآن یہ کافی ہے، حدیث میں کچھ گڑبڑی ہو سکتی، قرآن کے بارے میں اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا. اس انداز کی تعبیریں کر کے حدیث ہی کا انکار کر دیتے ہیں، جسے منکرین حدیث کہا جاتا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حقہ اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا، اے اللہ برکت عطا فرما ہمارے ساع میں، یہ جو کیفیت ہے ساع میں، اور ہمارے مد میں. اب یہ مد یا ساع وہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، یہ کاپی ہے، اس کی تمثیل، اس کی کاپی ہے، جو مقدار ہوتی ہے اس کی کاپی ہے یہ. اور الحمدللہ جگہ جگہ لوگوں کے پاس، خاص طور پر دینی جامعات میں جو پڑھتے ہیں، اب یہ اس کا سلسلے سند ہے. جیسے حدیث کی سلسلے سند ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں صحابی سنے، فلاں صحابی سے فلاں صحابی، فلاں تابعی، تبع تابعی، محدث، اور پھر امام بخاری سن کر اسے اپنی کتاب کے اندر لکھے. اس کو سلسلے سند کہا جاتا ہے. اور جو حدیث صحیح اور ضعیف ہوتی ہے اس کا بھی یہی دار و مدار ہے کہ سلسلے سند جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب یہ جو ہے میرے استاد محترم دکتور عبداللہ جولم عمری مدنی حفظہ اللہ نے اپنے استاد، وہ ان کے استاد عبدالواجد بن جبیر، عبدالواجد، پھر عبدالواجد صاحب سے ان کے استاد، ان کے استاد سے ان کے استاد، ہوتے 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 تابعین، تابع تابعین، تابعین، فقہا، اس کے بعد یہ جو امام احمد ابن حنبل کا نام بھی الحمدللہ اس کے اندر موجود ہے، ہوتے ہوئے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تک اس کا سلسلہ نسب جاتا ہے. پوروں کے نام ہے، اگر میں پڑھ کر سناؤں گا تو پوری رات گزر جائے گی. بہت سارے نام ہے کہ اسے سلسلے سند کہا جاتا ہے. اور اس مد اور سا کی اہمیت اسی سے ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دعا کی، اللہم بارک لنا فی ساعنا و مدنا، کما قال، کہ اے اللہ ہمارے ساع میں اور مد میں برکت دے. وہ یہی شکل میں تھے جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. اس کے بعد تابعی، تبع تابعین،
فقہا، محدثین، علماء، اولیاء ہوتے الحمدللہ میرے استاد محترم تک پہنچی اور میرے استاد محترم میرے نام کے ساتھ یہ سلسلے سند عطا کیے، تو اسلام اتنا محفوظ ہے، سبحان اللہ، اسلام اور دین کے جو مسائل ہیں اتنا محفوظ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صدقہ فطر اناج کی شکل میں دینا بہتر ہے، اور جس مقدار کے ساتھ حدیث میں دینے کا ذکر آیا، جس کیفیت کے ساتھ آیا، یہی دیں گے تو سنت کا ہمیں اجر ملے گا۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ماہ رمضان میں جو لغزشیں، جو کوتاہیاں ہو گئی ہے، الہی اپنے فضل و کرم سے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ان لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین شب قدر کا جو وعدہ کیا گیا، الہی ہم اپنی استطاعت کے مطابق تلاش کر رہے ہیں، وہ عظیم المرتبت رات ہمیں عطا فرما، اس کی جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں سے ہمیں الہی مالا مال فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں، بار بار دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، بیماریوں کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں، الہی اپنے فضل و کرم سے ان تمام کو صحت عاجلہ، شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو بھائی دعاؤں کی درخواست کیے ہیں، الہی ان کی تمام جائز مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔